بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف اور عملیات میں خوش آمدید۔ آج ایسے مریضوں کی بات کریں گے جن کے اوپر زبان بندی تالے لگائے جاتے ہیں اور وہ بندے، وہ بچے، وہ بڑے بوڑھے بول نہیں سکتے ہیں۔ ان کو جنات کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے ایسی آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے کہ ان کی زبان ہوتے ہوئے بھی وہ کھلتی نہیں ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بس کنگوت کی طرح اے کرتے رہتے ہیں، مگر ان کے جو اندر آواز نکل رہی ہے وہ آواز نکلتی نہیں ہے۔ تو تمام میڈیسن ان کے اوپر یا تمام ٹیسٹ کروانے کے باوجود وہ کسی فاقے کا حقدار نہیں ہو سکتے۔ ان احباب کو چاہیے کہ یہ جو نقوش آپ کو بتائے جائیں گے اور پڑھائی بتائی جائے گی، یہ انشاءاللہ 11 دن ان کے ساتھ یہ کریں اور ان کو فاقہ ہوگا اور ان کی زبان سے وہ الفاظ بھی جاری ہوں گے جن کے آپ خواہش مند ہیں۔ بہت سارے احباب ایسے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو جنات ہوئے ہیں اور زبان بند ہو گئی ہے۔ ان احباب کے لیے یہ بہت زبردست عمل ہے، آپ پڑھیں گے اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ لفظ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے جو اسکرین کے سامنے دیکھ رہے ہیں، جدا جدا حروف سورۃ اخلاص کے آپ نے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 دفعہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ پہلے 3 دفعہ درود پاک، 3 دفعہ سورۃ اخلاص، اور اس کے بعد آپ نے 12 بار آپ نے یہ جدا جدا حروف پڑھنے ہیں، لائن بائی لائن۔ کاف لام اے واو الف لام لام ہے الف ہا دال، اسی طرح یہ نیچے حروف، یہ سورۃ اخلاص کے جعفری حروفوں کی طریقے سے یہ لکھے گئے ہیں الگ الگ کر کے۔ ان الگ الگ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے اوپر جادو جنات تعویذات اثرات بندش یا آپ کے گھر کے معاملات بگاڑ دیے ہیں کسی نے، یا آپ کے بچے کو یا آپ کے کسی ایسے خاندان میں فرد کو زبان بند کر دی گئی، آپ کچھ چاہتے بھی ہیں وہ کچھ بولے مگر وہ کچھ بول نہیں سکتا، یعنی کہ ایک ہو گیا مکمل نہ بولنا، اس کے لیے بھی یہ طریقہ کار ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی بندے سے کوئی چیز پوچھ رہے ہیں مگر اس کی زبان ایسی بند ہے، کسی فرد نے بند کی ہو کہ وہ آپ کو سوال کا جواب نہیں دے سکتا، بلکہ مرتے مرتے مر جاتا ہے، مگر وہ آپ کو اس چیز کا فائدہ جاتے ہوئے نہیں بتا کے جاتا کہ یہ میری چیز فلاں جگہ پڑی ہے، یہ آپ اٹھا لینا۔ یا پھر بہت سارے ایسے دیکھنے میں مریض آئے ہیں جو کہ اسٹیچر پہ اپنے آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں بیڈ پہ، اور ان کے بچے ان سے صرف جائیداد کے حوالے سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں، مگر کرنے والوں نے ایسے کچھ کیا ہوتا ہے کہ اس کی زبان بوڑھے بابے کی، بوڑھے شخص کی بند ہے کہ وہ ان بچوں کو کچھ اپنے بارے میں بتا نہیں سکتا۔ تو ان تمام تر صورتحال سے نپٹنے کے لیے سورۃ اخلاص کا یہ تو جو عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے انشاءاللہ بہت ہی کرامت ہے۔ یہ پڑھائی کا طریقہ کار تھا، اول و آخر 11 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے جدا جدا حروف 12 بار پڑھنے ہیں، پھر 3 دفعہ یا 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ جو مین چیز آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے اور جو گزر چکی ہے، آپ نے دیکھنے چارٹ میں آپ آتشی بادی ابھی کس لائن میں ہیں آپ کو یہ پتہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ آپ نقوش چیک کر لیں گے کہ میرے نام کا نقوش یا اس نام کا جس کے اوپر جو مریض ہے، جس کی زبان کھل نہیں رہی اور بیڈ پہ پڑا ہے اور وہ آپ کو سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے مگر وہ کچھ بول نہیں پا رہا، ایسی کسی شخص نے، کسی جنات اس کی زبان بند کی ہوئی ہے، چاہے وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، مرد خواتین ہے، تو ان صورتحال سے نپٹنے کے لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے مریض کو پہلے دیکھنا ہے وہ آتشی بادی آبی لائن کس میں ہے۔ جو مریض ہو وہ آتشی اس کا نام کا پہلا حروف آ رہا ہو، بادی آ رہا ہو، خاکی آ رہا ہو یا پھر آبی آ رہا ہو، چاروں عناصر ہیں، چاروں عناصر کے نقوش آپ کو دے دیے گئے ہیں۔ یہ نقوش آپ نے کیا کرنا ہے؟ آتشی ہے مریض جس کے اوپر جس کی زبان بند کی ہوئی، لازمی نہیں وہ مریض ہی ہو، گھر میں ایسے معاملات ہوتے ہیں، کوئی ایسی فرد کی زبان بند کی جاتی ہے جو کہ مین گھر کا ہیڈ ہوتا ہے، بچے کچھ پوچھتے ہیں والدین بتاتے نہیں ہیں، والدین پوچھتے ہیں بچے نہیں بتاتے، کسی جانے انجانے میں کسی عامل نے، کسی شخص نے آپ کے اپنوں ہی نہیں کروا کے اس بچے کو تباہ و برباد کرنے کا ٹھان لیا ہوتا ہے، یا گھر میں جو بڑا شخص ہے، اب وہ کسی کے ساتھ بات نہ کرے یا کوئی اس کے ساتھ ایسے معاملات نہ ہوں۔ ان احباب کو چاہیے کہ یہ نقوش لکھیں، اور لکھنے کے بعد آتشی بندہ ہے تو آتشی نقوش لکھیں، 2 ایک اس کے سرانے کے اندر رکھتے ہیں اور ایک جو ہے نا وہ آگ کے قریب آپ کہیں دفن کر دیں۔ پیچھے مریض کا نام لکھیے، اس شخص کا نام لکھیے جس کا یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اس کی والدہ کا نام لکھے، خوشبو لگا کے ایک کو آپ آگ کے قریب رکھ دیں گے، ایک مریض کے تکیے کے نیچے تکیے کے اندر رکھ دیں گے۔ اس طرح بادی شخص ہے کوئی احباب
تو اس کے ساتھ آپ یہی عمل کریں گے، نام پیچھے والدہ کا نام اور اپنا مقصد اور خوشبو لگا کے ایک نقش آپ نے ہوا میں لٹکا دینا ہے، ایک تکیے کے اندر رکھ دینا ہے۔ آبی ہے، پانی والا ہے، ایک آپ نے پانی کی بوتل لے کے اس میں نقش بیچ میں ڈال کے اور اسٹور روم میں رکھ دینا ہے، نام اور خوشبو ضرور لگانی ہے۔ ایک مریض کے تکیے کے نیچے رکھ دینا ہے، تکیے کے اندر رکھ دینا ہے۔ اور خاکی ہے، ایک آپ نے مٹی میں دفن کر دینا ہے، خوشبو نام وغیرہ لکھ کے، اور اس کے بعد ایک نقوش جو ہے وہ آپ نے مریض کے تکیے کے نیچے یا اندر رکھ دینا ہے۔ اگر مریض چلنے پھرنے والا ہو، بستر پہ نہ ہو، تو بازو یا گلے میں باندھ لے تاکہ ہر وقت اس کی حفاظت ہوتی رہے۔ اب یہ چیزیں ضروری ہیں۔ بہت سارے احباب، کل بہت سارے ایسے احباب نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے گھر میں ایسے مریض پڑے ہیں جو کہ ہیں ٹھیک، زبان سب کچھ ٹھیک ہے، میڈیکل بھی ٹھیک ہے، کوئی میڈیسن دیتی ہیں ان کے اوپر کام نہیں کرتی ہے، پھر بھی زبان بند ہے ان کی۔ تو یہ ان کی نظر ہے کہ جو احباب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جتنے معاملات ہو رہے ہیں وہ درست ہو جائیں، یا کوئی ایسا مریض ہے یا ایسا شخص ہے مریض کے علاوہ بھی کہ فلاں شخص ہے کہ وہ مجھ سے پہلے ٹھیک بات کرتا تھا، ابھی بات نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کسی تویزات کے ذریعے یا کسی جنات کے ذریعے اس مرد خواتین کی زبان بند کی گئی ہے جو وہ آپ سے دوستی کرنے سے دور ہے۔ تو اس معاملات میں بھی آپ یہ نقوش کا سہارا لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ 4 نقوش آپ کو واضح طور پہ سمجھا دیے گئے ہیں، آتھی، بادی، آبی، خاکی کیا کرنا ہے۔ اب اگر یہ آپ فوٹو کاپی کروائیں تو آپ کی مرضی، اگر آپ لکھنا چاہیں تو یہاں پہ آپ آ کے لکھ سکتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کے کل عدد جو ہیں وہ 1002 ہیں۔ آبی ہے، کسر 1 کی ہے، اور 1002 کو آپ نے کیا کرنا ہے، 24 مائنس کرنی ہے، 978 آ جائیں گے۔ 978 کو آپ نے 3 پر تقسیم کرنا ہے، 326 آ جائیں گے۔ 326 کا ہم نے نقوش پر کرنا ہے۔ نقوش پر کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے چھوٹا عدد لکھیں، پھر اس سے بڑا عدد جس خانے میں لکھا ہوا ہے، دائیں لکھا ہے، اوپر نیچے لکھا ہے، جدھر بھی لکھا ہے جہاں وہاں جا کے آپ نے لکھا۔ جیسے دیکھیں 26 لکھا ہے، 27 نہیں ہے، ایک ہی کسر ہے، 27 نہیں ہے۔ 326 ہے، 327 نہیں ہے۔ اور 328 کہاں ہے، اوپر والے بائیں والی جانب اوپر والے خانے میں لکھا ہوا ہے۔ 26 دائیں والے جانب درمیان میں خانے لکھا ہے۔ اب آپ نے چھلانگ لگانی ہے 28 والے خانے میں، 28 والے خانے میں چھلانگ لگے گی، 27 نہیں ہے، 327 نہیں ہے، 328 لکھا ہوا ہے۔ 328 ہے، 329 نہیں ہے۔ آپ 330 کو ہمیں تلاش کرنا ہے۔ 330 کے ذریعے سب سے نیچے والے خانے درمیانی حصے میں 303 ہے، ایک ہی کسر چل رہی ہے، ایک بیچ میں عدد ختم ہو جائے گا اور ایک ہم لکھتے رہیں گے۔ یہ طریقہ کار ہوگا سورۃ اخلاص کے نقش کو لکھنے کا۔ جتنے بھی نقوش ہیں ان کی چال مختلف ہے، طریقہ یہی ہے۔ اب یہاں پہ جیسا کہ آپ کو بتایا ہے ویسے ہی آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے حکم سے۔ وہ شخص جو آپ کے خلاف ہے یا آپ سے پہلے پیار و محبت کرتا تھا، ابھی وہ آپ سے دور ہو گئے، تو آپ نے یہ ضرور عمل کرنا ہے اس کے لیے، تاکہ اس کے اوپر جو آزمائشیں مصیبتیں وہ ختم ہوں، وہ آپ سے دوبارہ پیار کے لیے رجوع کرے۔ یا پھر کس کی زبان بند ہے تو وہ اس کی زبان کھل جائے، یا گھر میں ایسے معاملات ہیں یا آپ کے اوپر جادو جنات اثرات ہیں تو وہ اس عمل سے کھولیں۔ یہ جدا جدا حروف ہوتی ہیں، یہ اتنے کارآمد ہیں کہ ہر ایک کا اپنا ایک موکل ہوتا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، مگر ان چیز کا جو تاثیر ہے وہ تاثیر دگنی ہو جاتی ہے جدا جدا حروفوں سے۔ جو سنگل حروف ہوتے ہیں ان سے جو جدا حروف ہیں ان کی جو طاقت ہے وہ ڈبل تریبل ہو جاتی ہے، دگنی چگنی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ جدا حروف ہیں، آپ کو بتائیں کہ 12 دفعہ آپ نے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور کل شریف آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے انشاءاللہ رب کے حکم سے۔ وہ شخص جس کی زبان سے بات نہیں نکل رہی ہے اس کو آپ دم کرتے رہیں، نقش آپ دیں گے، دم کریں گے اس کے اوپر، پانی میں دم کر کے اس کو پلائیں، اس کے اوپر دم کریں، انشاءاللہ رب کے حکم سے اس کا مرض جاتا رہے گا۔ کسی شخص کو فلاں شخص آپ سے بات نہیں کر رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس نقوش کو لکھ کے اس کا جو نام ہے پہلے حروف لکھ کے آگ کے قریب، اور ایک کوشش کریں کہ اسے گھر کے قریب کہیں دفن کر دیں، یعنی کہ وہ جو جس طرح ہاتھی ہے تو ایک دفن کر دیں گے، ایک اپنے پاس رکھ لیں، آگ کے قریب رکھیں گے اور ایک اپنے پاس رکھیں گے، اس طرح۔ اب آپ نے مریض جو ہے اس کو آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھا، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی، اخلاص پڑھنے کے بعد پھر وہ جدا حروف آپ نے پڑھے 12 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھا، پانی پہ دم کر کے مریض کو آدھا پانی دے دیں، پی لے، اور آدھا اس سے غسل کر لے دن میں 1 دفعہ، انشاءاللہ آپ کے حکم سے وہ مریض کا جو ہے زبان بندی والا کام وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ مسلسل 11 دن تک عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کو فاقہ ہوگا انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ وظائف اور عملیات میں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن سے پریس کرتے رہیں تاکہ نئے آنے والے تمام نقوش آپ کے ساتھ جو شیئر ہوتے ہیں وہ آپ ساتھ پہنچتے رہیں۔ کسی احباب کو کسی قسم کا مسئلہ مسائل ہے، آیت کے جو ہے نا وہ عدد نکالنی ہے، یا پھر کچھ ایسی چیز ہے جو آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ پوچھنی چاہیے، وہ ہمارے واٹس ایپ پہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔